میں ہوں ڈاکٹر ہما میر اور میں آپ تمام لوگوں کو آرٹس کونسل میں منعقدہ دوسری خواتین کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سیکنڈ ویمن کانفرنس 2 روزہ ہے، آج اور کل 6 اور 7 مارچ کو یہ جاری رہے گی۔ گزشتہ برس بھی ہم نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر، جو کہ 8 مارچ کو منایا جاتا ہے، پہلی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، اور اس سال 2021 میں یہ دوسری خواتین کی کانفرنس ہے اور اس کا انعقاد آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب نے کیا ہے۔ میں معزز مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی۔ ڈاکٹر معصومہ حسن سے گزارش ہے کہ عذراء کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ کشور ناہید صاحبہ، محترمہ نور الہدا شاہ صاحبہ، انیس ہارون صاحبہ، ڈاکٹر سحر امداد صاحبہ، آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب اور آرٹس کونسل کے سیکریٹری جناب اعجاز احمد فاروقی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے۔ تشریف رکھیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم سے منہ چھپاتا تھا، اور اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج یہ قبیح رسم ختم ہو چکی ہے۔ آج لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کے بجائے ان کو کاروکاری، غیرت، عزت اور اس قسم کے نام دے کر موت کے گھاٹ اتار کر پھر دفن کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی خواہشات، خوابوں، ان کی مرضی اور ان کی سوچ کا بھی قتل کیا جاتا ہے۔ لوگ عورت کو، لڑکی کو، خواتین کو صنف نازک کہتے ہیں۔ شاعری میں اس کے خد و خال، پیکر کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ غنچہ دہن، سیمی بدن، غزالی آنکھیں، سراہی دار گردن، دودیا رنگت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عورت کا حقیقی وجود وہ ہے جو تپتی دھوپ میں اپنا رنگ روپ جلا کے کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ وہ ہے جو کپاس کو چن کر اپنی انگلیوں کی پوروں کو زخمی کرتی ہے۔ وہ ہے جو چولہے کی گرمی اور دھول مٹی میں اپنا روپ سنگھار بھول کر صرف اپنے گھر کی خدمت کرتی ہے۔ تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے، بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، اور ایسی ہی حوصلہ مند باہمت خواتین سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ان کو سیلیوٹ کرنے کے لیے یہ ویمن کانفرنس کا انعقاد آرٹس کونسل نے کیا ہے۔ اس ویمن کانفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 دن جاری رہے گی۔ اس میں مختلف سیشنز ہوں گے جو خواتین کی صحت کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور سوشل ایشوز کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گی آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز کے تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات ادا فرمائیں۔ جناب محمد احمد شاہ۔ ڈاکٹر معصومہ حسن صاحبہ، ڈاکٹر ماجدہ رضوی صاحبہ، محترمہ کشور ناہید صاحبہ، نور الہدا شاہ صاحبہ، حدیث سحر امداد اور محترمہ انیس ہارون صاحبہ، ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، حدیث شہناز راؤ، ڈاکٹر فاطمہ حسن، اور یہ سب میری محنت کش بہنیں جو انڈسٹریل ورکرز ہیں، مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں۔
آپ سب کو بہت بہت سلام آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کی طرف سے اور میری جانب سے. میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، نہ ان عورتوں کو کہ جن کی صدیاں گزر گئیں جدوجہد کرنے میں جدوجہد کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. نہ یہ میرا کام ہے، نہ یہ میرا منصب ہے. اور ایک بات خوشی کی ہے، ہم نے باہر بہت سارے ڈھول پیٹے، اس کے بعد بہت سارے نغمے گائے، اور نغمے کچھ مردوں کے لکھے ہوئے بھی تھے اور ایک خاتون کے لکھے ہوئے بھی تھے. اور مردوں کے لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے مرد تو کمینے نہیں ہو سکتے تھے نا. بہت سارے مردوں نے عورت کی لبریشن کے لیے، بے شمار مرد ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. کیفی اعظمی کی نظم ان کی بیگم کے لیے تھی، 1940 میں لکھی. اس وقت تو شبانہ اعظمی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے ہاتھ سے پکڑا، اور ایک جو ترقی پسندی کی تحریک چل رہی تھی، اور ساتھ نکلے جدوجہد کے لیے. ہیومن رائٹ ایکٹیویٹی، وومن رائٹ ایکٹیویٹی، اس سے بھی بہت پہلے، چونکہ یہاں بہت محنت کش ہماری خواتین آئی ہوئی ہیں، بہت سارے کتبے ان کے ہاتھوں میں ہیں، وہ امپاور ہو چکی ہیں، وہ اٹھا کے اپنا نعرہ بھی لگاتی ہیں، اور وہ مانگتی ہیں اپنا حق. ان کو آج یہ بھی امپاورمنٹ ہے کہ وہ آج اپنا حق مانگ رہی ہیں، اور اس امپاورمنٹ کے پیچھے بھی صدیوں عورت نے کام کیا ہے. آج جو 8 مارچ کے حوالے سے 1908 میں ٹیکسٹائل ورکرز تھیں، 15,000 خواتین نکلی نیو یارک میں. ان کے 2 میجر ایشو تھے، مردوں سے زیادہ گھنٹے ان سے کام کرایا جاتا تھا، اور مردوں سے کم تنخواہ ان کو ملتی تھی. نیو یارک کا شہر انہوں نے جام کیا. نیو یارک کے ساری دنیا میں کیپٹلزم کا ہیڈ کوارٹر، سرمایہ داری کا ہیڈ کوارٹر، ریسزم کا ہیڈ کوارٹر. وہاں پہ عورتوں نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے آزادی کی وہ آواز بلند کی. اس سے پہلے بھی 1843 سے یہ جدوجہد جاری تھی. پھر عورت نے پھر 1940 42 44 میں ووٹنگ رائٹ لینے کے لیے تو ستون فصیل ذات میں پیدا کیا ہے گھر میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. کوئی باب رعایت سے یہ عورتیں نہیں آئی ہیں. لیکن یہ کہ یہ جنگ تو مسلسل جاری ہے، اس کا کوئی وے فارورڈ بھی تو ہونا چاہیے. یہ جنگ جس سے آپ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ ایک تو یہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ مرد ہے، وہ جس شکل میں بھی ہے. لمبی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا. وہ شوہر ہو سکتا ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بھائی ہو سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی تو دونوں نے مل کے بھی جنگ لڑنی ہے، بھوک کے خلاف، افلاس کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، ظلم کے خلاف، سپریشن کے خلاف، امارت اور غربت کے خلاف، ایک پلورل سوسائٹی بنانے کے لیے. اس جنگ کے لیے یہ جنگ ضروری ہے، یہ دھرنا ضروری ہے، یہ مارچ ضروری ہے، یہ وائس آف ڈسینٹ ضروری ہے. اس کے ساتھ دونوں کو الٹیمیٹلی ساتھ چلنا ہے، ایک بہتر کنبے کے قیام کے لیے، ایک بہتر سوسائٹی کے قیام کے لیے، محلے کے لیے، شہر کے لیے، پھر ملک کے لیے، پھر یونیورس کے لیے. جدوجہد کا جھگڑا بہت محنت ہوئی ہے. میں اپنے گھر میں، مجھے پتا ہے، میں اپنی ماں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک لفظ بول نہیں سکتی تھی، سارے فیصلے میرے والد کرتے تھے. اور اس کے بعد تبدیلی آئی ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں بھی آئی ہے. آج صورتحال وہ نہیں ہے. یہ میں اپنی بات ایک مثالیے کے طور پہ کر رہا ہوں. اویئرنیس بھی بہت زیادہ آ گئی ہے. جو سینکڑوں سال لگے عورت کو، اور بدقسمتی سے ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یا جو ہمارا یہ بر صغیر اور بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور یہ جو علاقے ہیں، یہاں پر یا افریقہ کے کچھ ملکوں میں بھی زیادہ خراب حالات ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں نسبتاً بہت بہتر صورتحال ہے. تو ہم ہر چیز میں بہت پیچھے ہیں. لیکن اس عورت کو سلام ہے کہ اس نے اپنی جدوجہد ترک نہیں کی، اس سے آگے جانا ہے. لیکن میں ڈاکٹر معصومہ حسن کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ان کے دفتر کے، میں ان کو دعوت دوں، اور بہت کام ہے ان کا بھی، اور بہت یہ ساری خواتین کا. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اس سے آگے ہمیں جانا پڑے گا. ہمیں نعرے بازی سے بھی آگے نکلنا پڑے گا، ہمیں دھرنا بھی لگانا پڑے گا، لیکن ہمیں بات چیت بھی کرنی پڑے گی. اور ہمیں کسی نقطے پر بھی وداؤٹ کمپرومائزنگ اور رائٹس، اپنے خواتین کو اپنے حقوق پہ کمپرومائز کیے بغیر
ان ساری طاغوتی قوتوں سے بھی بات کرنی پڑے گی. بہت ساری خواتین یہاں بھی بیٹھی ہیں, بہت محنت کش خواتین ہیں. کرامت صاحب اگر یہاں ہیں, ان کا بہت بڑا کام ہے. پھر یہ محنت کش خواتین زہرا, اور یہ لیبر لاز سندھ کے بے شمار چینج ہوئے ہیں. یہاں جو ڈومیسٹک, جو گھر میں کام کرنے والی ہمیں ماسی کہتے ہیں, پہلے اس کو ورکر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا, اب اس کو بھی وہ رائٹ ملا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسپتالوں میں جو کام کرتی ہیں خواتین سینیٹیشن میں اور اس میں, انہوں نے لڑ کے اپنا حق حاصل کیا ہے. تو صورتحال پہلے سے بہتر ہے اور جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ جو کانفرنس ہے اس میں میں نے تقریر یا اعجاز فاروقی صاحب نے نہیں کرنی, ہم نے تو اپنا مدعا بتایا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اسی معاشرے کی بہت ہی ممتاز خواتین اور اپنے اپنے سبجیکٹ کی ایکسپرٹ اگلے 2 دن میں اپنی رائے دیں گی اور ایک وے فارورڈ بنائیں گی اور ایک ریزولوشن بھی فارورڈ کریں گی کہ جو ہم پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا اس سے زیادہ مسائل تو یہاں پریشر گروپ سے ہیں, نیوسنس گروپ سے ہیں. سرکار ڈائریکٹلی تو مشکل سے آپ کو روکتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی آتا ہے اور زبردستی بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سب سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آج آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے, اور آپ جو آج یہاں تشریف لائے, کشور نائد صاحبہ اسلام آباد سے تشریف لائیں, اور آپ سب جو یہاں آج موجود ہیں. آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کی طرف سے, اپنی جانب سے, شہر کراچی کی جانب سے, اور ہم آرٹس کاؤنسل کے تمام ممبران کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ جناب محمد احمد شاہ صاحب. آرٹس کاؤنسل میں منعقدہ سیکنڈ ویمن کانفرنس, اس موقع پر بہت سارے تو مہمان یہاں پر ان پرسن موجود ہیں, کچھ لوگوں کو ہم نے آن لائن لیا ہے اور کچھ لوگوں کے ہم نے میسج ریکارڈ کیے ہیں. تو اب یہاں پر شبانہ اعظمی جو کہ بہت مشہور آرٹسٹ ہیں, ایکٹر ہیں اور ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا ایک پیغام ہے جو خصوصی طور پہ آج اس سیریمنی کے حوالے سے, اس کانفرنس کے حوالے سے, آرٹس کاؤنسل کے حوالے سے ہے خواتین کے قومی دن کے موقع پر. تو وہ پلیز آپ پلے کریں. میرا نام شبانہ اعظمی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے سیکنڈ ویمنس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے اس طرح کی کانفرنسز آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے سپتوں میں کی امید ہے وہ بڑی ضروری کے ساتھ جیتے ہیں. تو ایک طرف بہت کامیاب عورتیں بہت کامیاب پوزیشن میں رہی ہیں, دوسری طرف یہ بالکل سچ ہے کہ جو بیسک حق ہے عورتوں کے وہ ہمارے کئی ایریاز میں ابھی نہیں ہوئے. تو اس طرح کی کانفرنسز کی ضرورت ہے. میں آپ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں, خاص طور سے جب میں نے اسپیکرس کی لسٹ دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کانفرنس نہ صرف بہت کامیاب ہوگی آپ کے لیے مگر ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ عورتوں کے مدعوں میں انٹرسٹڈ ہے. شبانہ اعظمی کے اس پیغام کے بعد اب ہم آن لائن اپنے ایک گیسٹ اسپیکر کو لیں گے, اور آپ سب ان کو بخوبی جانتے ہیں. تھیٹر کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے. سجاد ظہیر صاحب کی صاحبزادی ہیں, شی از اے ویری ریناؤنڈ رائٹر. نور ظہیر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ آن لائن. ہیلو جی السلام علیکم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے جوڑنے کے لیے بہت مبارکباد اس کانفرنس کے لیے, اور میری طرف سے بہت ہی سب کو سلام اور بات سلام. چند باتیں ہیں جو مجھے کرنی ہے بہت جلدی میں, کیونکہ 5 منٹ کا وقت ہے میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ 1950 سے لے کر کے میرے خیال سے 40 سال تک بہت سی لڑائیاں ہم لوگوں نے لڑی
और हिंदुस्तान में अगर हम देखें, इंडिया में खास करके, तो हम देखेंगे कि 3 गुना रेट बढ़ा है। टिकसाइड जो है वो 4 गुना बढ़ी है, जो कि काउंटेड है, और उसी तरह से इन्फेंटिसाइड जो है वो 2.5 गुना बढ़ गई है। तो ये जिस तरह से एक तरह का अटैक हो रहा है औरत पर, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मी टू के कामयाबी की वजह से है, मेरे ख्याल से ये विद्यार्थी का एक तरह से आखिरी दौर है, इसमें वो एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को रोका जा सके। इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम आवाज़ उठाते रहें, हम जद्दोजहद जारी रखें। इस तरह की सरकारें आई हैं पिछले 20 सालों में, हम अगर उन पर नजर डालें तो देखेंगे कि वो पूरी तरह से रजत पसंद है, पूरी तरह से रिएक्शनरी है, वो चाहती नहीं कि किसी तरह की तरक्की हो। इंडिया में एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में है, उसको पीछे करके, उसको खत्म करके मनुस्मृति को लाने का पूरा इरादा है। जो मौजूदा सरकार है उसने अपने इलेक्शंस में ये इन चीज़ों का वादा किया है कि वो मनुस्मृति को वापस लाएगी। जो मनुस्मृति औरत को इंसान गिनती ही नहीं, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा बनने की रास्ते में है। और इस तरीके की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट, तो बहुत मुमकिन है कि वो उस चीज़ को बनाए। इस सारी जद्दोजहद जो एक तरह से इंसानियत के खिलाफ है, आज तक अगर औरत थोड़ा सा पीछे थी तो अब वो पीछे नहीं है। इतनी भी धरने हो रहे हैं, उसमें ख़वातीन बहुत आगे हैं। अगर वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो तो उसमें शाहीन बाग में कौन बैठ रहा है, तो औरतें बैठ रही हैं, औरतें धरना दे रही हैं। अगर फार्मर्स आज 100 दिन पूरे हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, उसमें जो पेश है साथ है वो ख़वातीन है, वो फार्मर्स हैं जिनके नाम पर वो ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो लड़ रही हैं अपने हक़ के लिए, अपने मर्दों के हक़ के लिए, इंसानियत के हक़ के लिए। इस चीज़ को समझने की मेरे ख्याल से बहुत सख्त ज़रूरत है। हर किसी को जो औरत या जाति के खिलाफ है या अपराधी कहना नहीं चाहता कि वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, अगर हम लोग उसको नहीं क्लेम करेंगे, ह्यूमन राइट्स को हम क्लेम करेंगे, तो हम ह्यूमन राइट्स पर भी अपना दावा हमको छोड़ना पड़ेगा और ये मान लेना पड़ेगा कि हम लोग सेकेंडरी सिटीजन हैं। ये हमें ना मानना पड़े कि ये नौबत ना आए, इसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि आंदोलन होता रहे, धरने होते रहें, जुलूस निकलते रहें, नारे लगते रहें और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक वक्त आता है जब मैं खास करके इंडिया में ये चीज़ देख रही हूँ, एक वक्त आता है जब एक्टिविस्ट ये लोग हैं, ये 15-20 हज़ार लोग हैं जो सड़क पर उतरते हैं, जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो वो उनमें एक तरह की एक्टिविस्ट फटीग आने लगती है अरसे के बाद, क्योंकि सरकारों ने, फैशिस्ट सरकारों ने ये फैसला कर लिया है कि वो सुनेंगे नहीं। आप नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, और हमारे पास और रास्ता भी नहीं है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। आप धरने देते रहें, आप भूख हड़ताल पे बैठते रहें, लेकिन वो सरकारें सुनेंगी मरती हैं, आपको मर जाए। ऐसे सरकार के सामने हमारे पास सिवाय ये कि हम अपनी बेटी को किसी तरह से उतारें और एक तरह से दोबारा लड़ने की हिम्मत और हौसला दिखाएं, वो ये कॉन्फ्रेंसेस देती हैं जहाँ पर हम तबादला ख्याल कर सकते हैं, जहाँ पर हम थ्योरी पे बात कर सकते हैं, जहाँ पर हम किस तरह से आंदोलन में वापस जाएंगे और किस तरह की बातें, किस तरह के मुद्दे उठाएंगे, वो ये कॉन्फ्रेंसेस हमें देंगे। इससे बहुत शुक्रिया। इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का दूसरा साल है, मेरी तरफ से मुबारकबाद। हमें आंदोलन करते रहना है, हमारे लगाते रहना है, बात अपनी मानने की पूरी कोशिश करते रहना है। बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन जद्दोजहद जारी रखनी है। गीत हम गाते रहेंगे, सड़कों पर हम नाचते रहेंगे, नाटक हम करते रहेंगे, बिकॉज इफ आई कैन नॉट डांस इन योर रेवोल्यूशन, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश मोहतरमा नूर ज़हीर साहिबा हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हुई आज के इस
ویمن کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں. اور اب میں زحمت دینا چاہوں گی جو ہماری اس سیشن کی پہلی کی نوٹ اسپیکر ہیں, جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک بہت مضبوط آواز ہے, اور ان کی تحریروں میں وہ کاٹ ہے کہ سبحان اللہ کیا کہنے. اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی الیکٹڈ ممبر ہیں. محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے گزارش کروں گی تشریف لائیں. بہت شکریہ. میرے لیے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی, وہاں سے خواتین کے حقوق کے لیے اور حقوق اور جدوجہد کے سفر میں شامل ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت کچھ بولا جائے گا, بہت کچھ بولا جاتا رہا ہے. میرے اندر کچھ الفاظ کی پچھلے 2 سال سے ایک خلش سی رہ گئی ہے, میں اس پر بات کرنا چاہوں گی. پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پر پاکستان میں وومنز ڈے پر بچیوں نے, عورتوں نے جو اپنے چھوٹے بڑے جلسے جلوس کیے, وہاں ایک سلوگن ہے جس پر بڑی تنقید ہوئی, اور اب تو وہ سلوگن, وہ نعرہ پاکستان کی غیرت کا معاملہ بن چکا ہے. وہ ہے میرا جسم میری مرضی. میں جو جوان بیٹی کی ماں بھی ہوں, جوان بہوؤں کی ساس تو نہیں کہوں گی, ماں ہوں, ایک نواسی کی نانی ہوں, اس نعرے کو جو معنی پاکستان میں دیے گئے وہ بڑی تکلیف دہ ہیں. مجھے اس عمر میں اس نعرے نے, اس ملک کے ماحول نے, اس معاشرے کے ماحول نے قائل کر لیا. میں گو کہ میں کسی فیمنسٹ موومنٹ کی حصہ کبھی نہیں رہی, کیونکہ میں ایک رائٹر ہوں. لیکن اس نعرے پر جو تنقید سامنے آئی, جو کچھ بولا گیا, جس طرح مرد حضرات اس معاشرے کے بینرز لے کر کھڑے ہو گئے کہ عورت کے جسم کا محافظ صرف مرد ہے وغیرہ وغیرہ, اس چیز نے مجھے, اس نعرے نے مجھے فیمنسٹ کر دیا. ایک ایسی فیمنسٹ جو ڈٹ کر کھڑی ہو جائے اپنی آنے والی بیٹیوں کے لیے, نسلوں کے لیے. یہ نعرہ ہے کیا؟ اس کے جب نعرہ, کوئی بھی سلوگن دنیا میں جب گردش کرتا ہے, دنیا میں اپنا پوری دنیا کے معاشروں سے سفر کرتا ہوا جہاں جہاں پہنچتا ہے, وہاں وہاں اس کے معنی اس کے معاشرے کے مطابق ہو جاتے ہیں. یہ معاشرہ جہاں عورت, بیٹیاں, بچیاں, بچے راہ چلتے, گلی سے گزرتے اٹھا لیے جائیں اور ریپ ہو جائے. یہ معاشرہ جہاں بیویاں بچے پیدا کرتی رہیں مشین کی طرح, نہ کہیں. کیا خدا بیماری کے علاج سے روکتا ہے؟ کیا عورت صرف اس کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے. خدا سے بھی ایک دوری پیدا کر دی گئی ہے, کیونکہ جب آپ حقوق نہیں ادا کرتے, حقوق کے بارے میں غلط بات پھیلاتے ہیں, تو یہ دوریاں, یہ ناسمجھی, اپنے حقوق کی خبر, یہ سب کچھ ان دوریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. بیٹیاں جو گھروں میں پیدا ہوتی ہیں, بیٹیاں جو جوانی کی طرف بڑھتی ہیں, جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہے. جوان ہونا شروع ہوتے ہیں آپ, خدا کی رحمت تو کیا اپنی رحمت بھی اس سے چھین لیتے ہیں. اس معاشرے کی وہ بیٹیاں ہیں.
اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، احتجاج نہیں کر سکتی. یہ جو نعرے پر شور اٹھتا ہے کہ عورت کے جسم کا محافظ مرد ہے، وہ یہ مرد ہے. بھائی اس معاشرے کا سب سے تکلیف دہ کردار، سب سے بڑا سوال اٹھانے والا کردار بھائی کا ہے. کسی قانون میں، بخدا اسلام میں، کسی مذہب میں کہیں بھی بھائی بہن کا وارث نہیں ہے. بھائی اس کی زندگی کا فیصلہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں بھائی بہن کا قاتل بن چکا ہے. ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں اور پھر وہ بھائی دندناتا ہوا فخر کے ساتھ چلتا ہے کہ دیکھو میں نے صرف اس لیے بہن کو قتل کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی. یہ معاشرہ، اس معاشرے میں کیا عورت یہ نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو سڑکوں سے گزرے، گلیوں سے گزرے، کم عمری میں گزرے اور جوان ہو جائے، اور اس کو جو مرد چاہے ہاتھ لگائے، جو مرد چاہے چھو لے، اس معاشرے میں وہ کیوں نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی. جس معاشرے میں جھوٹا نکاح کیا جاتا ہو، جس معاشرے میں لڑکی کی گردن پیچھے سے ہلا دی جاتی ہو، جس معاشرے میں اس طرح کے غلط فیصلے ہوں، وہاں بچیاں کیوں نہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی. میں اپنے جسم کا تعلق بھی شرعی اور قانونی طور پر اس کے ساتھ رکھوں گی جسے میرا دل اور میرا دماغ قبول کرے گا. یہ اس کا حق ہے. قصہ مختصر، اپنے حقوق کی دو چیزیں ہیں. ایک ہے اپنے حقوق چھین لینا، حاصل کر لینا. دوسرا ہے اپنے حقوق کی خبر رکھنا. سب سے اہم چیز ہے اپنے حقوق کی خبر رکھنا، پتہ ہونا. قانون مجھے کیا حق دیتا ہے، مذہب مجھے کیا حق دیتا ہے، اور معاشرے میں میرا کیا حق ہونا چاہیے. یہ محنت کش خواتین باہر کھڑی تھیں، یہاں بیٹھی ہیں، اپنے حق کے بینرز لیے بیٹھی ہیں، اپنے روزگار کے بینرز لیے بیٹھی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے حقوق کی خبر رکھتی ہیں. گھریلو عورت کو بھی، ہر عورت کو اپنے حقوق کی خبر ہونا چاہیے. آپ کو اپنے حق کی خبر ہوگی تو آپ ناحق پر انکار کریں گے. آپ کو اپنے حقوق کی خبر نہیں ہوگی تو آپ کے گلے میں غیرت اور عزت کا کانٹوں بھرا ہار ڈال کر آپ کو مجبور کیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں غلط فیصلہ کر رہی ہوں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا. حقوق کی خبر رکھنا. وراثت، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وراثت کا نہیں پتہ. اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا کتنا حق ہے. وہ گھر جو ابا نے چھوڑا ہے، وہ 2 کمرے کا 2.5 کمرے کا جو گھر ابا نے چھوڑا ہے، جہاں بھائی نے کہا ہے کہ اب تمہاری لاش یہاں سے گئی اور اب واپس نہیں آنا، اس 2.5 کمرے کے گھر پر، اس 1.5 کمرے کے گھر پر جو ابا نے چھوڑا ہے، اس پر اس کا حق ہے. اپنا حق چاہے 2 گز کا ہو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اسے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اگر آپ اپنے حق سے وڈرا کر جاتی ہیں، قربانی کا بکرا نہیں ہے آپ. یہ جو عورت بڑے فخر سے قربانی کا ذکر کرتی ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ شکست ہے، یہ بے بسی ہے. جب کوئی اور نام نہیں ملتا تو قربانی آ جاتی ہے. لیکن اپنے حق پر ڈٹی رہیں. ہندوستان کا بڑا مشہور کیس ہے، 80-90 سال کی خاتون نے تب تک وہ مقدمہ لڑتی رہیں، مسلمان خاتون تھیں، تب تک وہ مقدمہ لڑتی رہیں.
حالانکہ ان کی ضرورت کی چیز نہیں رہی تھی، عمر ختم ہو گئی تھی، مگر انہوں نے کہا مجھے اپنا حق لینا ہے. حق لینے میں شرمندگی نہیں ہے، حق لینے میں انسان سرخرو ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سیاسی صورتحال میں بھی آپ کو دیکھیں تو وہ عورتیں، انہیں کیا پڑی ہے؟ بہت سی عورتیں ہم دیکھتے ہیں بظاہر سکھ اور آسودگی کی زندگی گزار رہی ہیں، مگر سڑکوں پر آ جاتی ہیں، پولیس ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے، لاٹھیاں کھاتی ہیں، ماتھوں سے خون بہتا ہے، آمریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، لڑتی ہیں، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے نظام کی بقا کے لیے لڑتی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ حقوق کی خبر رکھتی ہیں. آج جو آپ باہر کھڑی تھیں یہ خواتین، یہ حقوق کی، اسی طرح وہ بھی حقوق کی خبر رکھتی ہیں. وہ حکومتیں چاہتی ہیں اس ملک میں جو عورت کو اور ان کی نسلوں کو بغیر کسی مرد عورت کی تفریق کے انصاف دے. عورت عدالتوں میں دھکے کھاتی نہ پھرے، وہ انصاف دیں. مرد بے گناہ مارا نہ جائے، وہ انصاف چاہیے. جج صاحبان اپنی فرصت، جب بھی انہیں فرصت ملے سیاسی فیصلوں سے، تو وہ ان کے حق میں فیصلہ سنانے کی تکلیف کریں. یہ وہ عورتیں ہیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں اس اسٹیج پر، جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا سکھ چین، اپنی راتوں کی نیندیں اپنے لیے نہیں، خواتین کے، انسانوں کے حقوق کے لیے گزار دیں اور اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں اور بہت کچھ برداشت کیا. اور اس ملک میں ایسی بہت سی عورتیں ہیں. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گی دوبارہ، حقوق کی خبر رکھنا. عورت حقوق کی خبر رکھے، انسان حقوق کی خبر رکھے. میرا حق کیا ہے؟ جب آپ کو اپنے حق کا پتہ ہوگا تو آپ دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس جدوجہد میں، اس میں حق تلفی ہوتی ہے، اس سفر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ. اور اب میں گزارش کروں گی ہمارے آج کے اس انوگرل سیشن کے جو دوسری کی نوٹ اسپیکر ہیں، آپ بہت اہم عہدوں پر فائز رہی ہیں. آپ فیڈرل سیکریٹری بھی رہی ہیں، ایمبیسڈر بھی رہی ہیں، کرنٹلی آپ چیئر پرسن ہیں PIIA کے. شی از اے ویری پرامیننٹ اسکالر. آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون ڈاکٹر معصومہ حسن ٹو ڈیلیور ہر اسپیچ. ڈاکٹر معصومہ حسن. آن تو نہیں ہے، اس کو آن کر دیں. جناب احمد شاہ، اسٹیج پر تشریف فرما، خواتین رہنما، اجلاس کے معزز شرکا، سب سے پہلے میں جناب احمد شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے عورتوں سے متعلق ہونے والی اس اہم کانفرنس میں مدعو کیا اور اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، مجھے عزت بخشی، اور میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم کانفرنس کا انعقاد کیا. کیونکہ یہ کانفرنس 8 مارچ کے حوالے سے ہو رہی ہے، جو کہ دنیا میں عورتوں کا عالمی دن ہے. یہ ہر سال منایا جاتا ہے اور اس دن کی اپنی ایک تاریخ اور پس منظر ہے. 8 مارچ کی ابتدا امریکہ کی محنت کش تحریک سے ہوئی تھی،
اگرچہ شروع میں اسے زیادہ پذیرائی اشتراکی ممالک میں حاصل ہوئی، لیکن جوں جوں دنیا میں عورتوں کی تحریک مضبوط ہوتی گئی اور جب سے اقوام متحدہ نے بھی اس دن کو اہمیت دینی شروع کی، تب سے یہ دن دنیا کے کم و بیش سب خطوں اور سب ملکوں میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک سیلیبریشن کا دن ہے۔ اس کا مقصد عورتوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے، اور اس نے عورتوں کے عالمی تہوار کی شکل اختیار کر لی ہے، بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں 8 مارچ کو سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ میں ان بہادر عورتوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے تاریخ کے ہر مشکل دور میں جد و جہد کی، اس کی شمع روشن کی اور اس دن کو ایک سنگ میل کی حیثیت دی، اور انہی عورتوں کی جد و جہد کی وجہ سے ہمیں ایسی سہولتیں اور حقوق میسر ہیں جن کا نور الہدیٰ نے کچھ ذکر بھی کیا تھا، جس کا آج سے 100 برس قبل تصور کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ عالمی سطح پہ اگر نظر دوڑائیں تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم گزشتہ 1 سال یا 1 برس سے انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، کووڈ-19 کے وائرس کی وجہ سے، اس کی وبا سے۔ اس وبا نے دنیا بھر میں لاکھوں زندگیوں کو نگل لیا ہے اور کروڑوں افراد کو متاثر کیا ہے، جن میں ہمارے بہت سے قریبی دوست اور عزیز اور اقارب بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر ان سب کو یاد کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتی ہوں کہ سائنسی ترقی اور عالمی کوشش کی بدولت جلد ہی اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس وبا کے دوران، بالخصوص لاک ڈاؤن کے زمانے میں، عورتوں نے ہر جگہ بے مثال ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا، جس سے دنیا کو اس وبا سے نمٹنے میں بڑی مدد ملی۔ اقوام متحدہ نے اسی لیے حالیہ برس کے 8 مارچ کا جو موضوع منتخب کیا ہے، اس کا مستقبل سے تعلق ہے ویمن ان لیڈرشپ اچیونگ این ایکول فیوچر ان اے کووڈ-19 ورلڈ۔ گزشتہ برس ہم نے یہ دیکھا کہ جن ملکوں میں عورتیں حکومت کی سربراہ تھیں، وہاں کووڈ-19 وائرس کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ ہوا۔ یہ ممالک جہاں عورتیں سربراہ حکومت تھیں، ڈنمارک، ایتھیوپیا، جرمنی، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سلوواکیہ ہیں۔ جب کرونا وائرس انسانی جانوں کا شکار کر رہا تھا، ان ملکوں کی قائد عورتوں نے فوری، فیصلہ کن، مشفقانہ اور مؤثر قومی رد عمل کے ذریعے صورتحال کو سنبھالا۔ عورتیں اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر محاذ پر صف اول میں تھیں، خواہ وہ صحت عامہ کی کارکن تھیں یا سائنسی محقق تھیں یا پھر مقامی سطح پر امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف تھیں۔ اس وبا نے ان کی ذمہ داریوں کی طویل فہرست، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں تو صبح سویرے سے رات گئے تک جاری رہتی ہیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ان کی ان ذمہ داریوں پر مزید بوجھ ڈالا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اور بچوں اور بچیوں نے بھی شدید جسمانی گھریلو تشدد کا سامنا کیا۔ یہ ایسی رپورٹیں تمام ملکوں سے آئی ہیں۔ کچھ تحریک نسواں کے بارے میں کہوں گی جو کئی ادوار سے گزری ہے
اور یہ سفر تھما نہیں، آج بھی جاری ہے۔ آج فیمنزم مقبول ترین سماجی اور معاشی نظریہ ہے، جس نے پدرسری نظام کی ظالمانہ روشوں اور عورتوں کے خلاف سماجی اور جنسی تعصبات کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے، اور جو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے نئے قابل عمل تصورات پیش کر رہا ہے۔ 100 سال قبل کی صورتحال کا آج سے حالات سے موازنہ کریں، کیونکہ میں کامیابیوں کی طرف جا رہی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ 1911 میں جب 8 مارچ پہلی بار کچھ ممالک میں عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا، تو دنیا کے صرف 3 ملکوں میں عورتوں کو ووٹ حاصل تھا۔ اس میں مغربی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک شامل نہیں تھے، اس میں برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس اور روس شامل نہیں تھے، لیکن آج دنیا کے 194 ممالک میں عورتوں کو ووٹ حاصل ہے۔ 1911 میں کسی ملک میں عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے اور تدارک کا قانون موجود نہیں تھا۔ آج 140 ممالک میں عورتوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے قوانین موجود ہیں، جن میں گھریلو تشدد اور جنسی ہراسیت کے خاتمے کے قوانین بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی چاروں صوبوں میں گھریلو تشدد کے تدارک اور عورتوں کے خلاف جنسی ہراسیت کی روک تھام، منفی رسوم اور رواج جیسا کہ ونی، جو کہ ہمارے ہاں رائج ہیں، ونی، سبارہ، کاروکاری، ریپ اور عورت کو ورثے سے محروم کرنا، جس کا نور الہدیٰ نے ذکر کیا تھا، اس کے خلاف بھی قوانین بنائے گئے ہیں۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے، اور ہماری بہت سی یہاں ساتھی بیٹھی ہیں، کہ یہ کامیابی حاصل کرنا کتنا مشکل تھا اور اس میں کتنی محنت لگی۔ عورتیں آگ کے دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، لیکن ان کے سامنے کئی اور ایسے دریا موجود ہیں۔ اس موقع پر چند اہم مسائل کا ذکر کروں گی، جیسے عورتوں میں بڑھتی ہوئی غربت یا فیمنائزیشن آف پاورٹی، ان کے خلاف روز بروز بڑھتا ہوا اور انتہائی صفاقانہ شکلیں اختیار کرتا ہوا تشدد، اور آئندہ چند برسوں میں کووڈ-19 کے عورتوں کی زندگیوں پر منفی اثرات۔ اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ ایک طرف باوجود کم موقعوں اور امتیازی سلوک کے، عورتوں نے اپنے لیے ہر شعبے اور ہر پیشے میں جگہ بنائی، تدریس میں، تعلیم میں، وکالت میں، حتیٰ کہ فوج پاکستان میں، صحت، صحافت، سفارت، میڈیا اور سوشل میڈیا میں۔ دوسری طرف کوئی ہی دن ایسا گزرتا ہے کہ اخباروں اور الیکٹرانک میڈیا میں عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف تشدد کی خبریں منظر عام پہ نہیں آتی۔ آپ عوامی مرکز کراچی تشریف لے جائیں اور ناظرہ کے دفتر میں دیکھیں گی کہ عملے کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کراچی یونیورسٹی کی طرف رخ کریں، دیگر یونیورسٹیوں کی طرف بھی، تو طالبات اکثریت میں پائی جاتی ہیں، اور اساتذہ میں بھی اکثریت عورتیں ہیں۔ دوسری طرف کچھ علاقے ہیں ہمارے ملک میں جہاں دہشت گرد لڑکیوں کے اسکول تباہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، تاکہ وہ تعلیم سے محروم رہیں۔ عورتوں نے سیاسی عمل میں بھی اپنا مقام بنا رکھا ہے۔ شہری علاقوں میں خاص طور سے انتخابات کے دوران عورتیں بھرپور شرکت کرتی ہیں، جنرل سیٹوں پر انتخاب لڑتی اور جیتتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو چند ووٹوں سے ہار جاتی ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے علاقے ہیں
جہاں سیاسی قیادت اور مردوں پر مشتمل جرگہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عورتیں ووٹ نہیں ڈالیں گی، الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان چند بہادر عورتوں کی جرأت و سلام کرتی ہوں جو باوجود اس حکم کے ووٹ ڈالنے نکل آتی ہیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر۔ اس خلیج کی وجہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں ترقی کی رفتار میں تضاد ہے۔ اسی لیے باوجود عورتوں کی بڑھتی ہوئی ویزیبلٹی یا نمایاں موجودگی کے عالمی درجہ بندی میں پاکستان کے اچھے نمبر نہیں آتے، لیکن جو عورتوں کی ویزیبلٹی آج نظر آتی ہے، کیونکہ پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں سڑکوں پہ کہیں عورت نہیں نظر آتی، لیکن جو ویزیبلٹی آج نظر آتی ہے مثلاً عوامی احتجاجوں میں یا ڈسینٹ کے اجلاسوں میں، اس کے بارے میں ماضی میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ترقی کے عمل کو مختلف حصوں میں بانٹنا یا کسی ایک پہلو کو زیادہ اہمیت دینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سبھی پہلو اہم ہیں، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہو یا معاشی خود مختاری ہو، جس کے بغیر عورتوں میں وہ خود اعتمادی نہیں پیدا ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ معاشی خود مختاری کے ساتھ ساتھ یعنی اکنامک امپاورمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ میری رائے میں پبلک لائف اور سیاسی عمل میں حصہ لینا عورتوں کی مجموعی ترقی کے لیے بہت اہم ہے، چاہے وہ بطور ووٹر ہو یا ووٹ موبلائزر ہو یا پارٹی کی رکن ہو یا انتخابی امیدوار ہو، تاکہ عورتیں ان ایوانوں تک پہنچ سکیں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے، اور وہ اسمبلیوں، عدالتوں، الیکشن کمیشن جیسے ادارے، جیسے الیکشن کمیشن کا آج کل بہت چرچا ہے، اور دیگر مالی اور معاشی اداروں کی قیادت حاصل کریں تاکہ حکمت عملی پر عورتوں کے حق میں اثر انداز ہو سکیں۔ آج ہماری وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کا تناسب 20 سے 22% ہے، کچھ کوٹے کی وجہ سے، کچھ ان امیدوار عورتوں کی وجہ سے جو جنرل سیٹوں پر الیکشن لڑ کے جیتتی ہیں۔ بہت سے ملکوں میں یہ تناسب اس سے بہت کہیں زیادہ ہے، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جنوبی ایشیا کے خطے میں ہماری پوزیشن اتنی بری بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہ تناسب 14% ہے، سری لنکا میں صرف 5% ہے، بنگلہ دیش میں ہمارے ہی جتنا ہے، لیکن چھوٹے سے ملک نیپال میں 33% ہے، افغانستان میں بھی 27% ہے۔ یہ سفر جب شروع ہوا تھا تو ہماری دستور ساز اسمبلی میں 1947 میں صرف 2 عورتیں رکن تھیں، شائستہ اکرام اللہ اور جہان آرا شاہ نواز۔ آج انہی 20 سے 22% عورتوں کے باہمی اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے اور تحریک نسواں کے اداروں اور انجمنوں کی ایڈوکیسی اور پیروی کی وجہ سے عورتوں کے حقوق اور حفاظت کے بارے میں بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان پہ تنقید یہ ہے کہ قانون بنانے سے کیا ہوتا ہے، ان پہ عمل تو ہوتا ہی نہیں قوانین پہ۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گی کہ جب قانون ہی نہیں ہوگا تو عورت سہارا کس چیز کا لے گی؟ قانون تو جب امپلیمنٹ ہوگا نا جب ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ عورتوں میں اتنی جرأت ہو کہ وہ عدالتوں کی طرف رجوع کریں۔ آخر میں کہوں گی کہ عورتوں کی کامیابیوں کی فہرست بہت طویل ہے اور ان سب کا ذکر کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیں ان سب کامیابیوں کو پرزور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ جدید تاریخ کے ایک مختصر دورانیے میں حاصل کی جانے والی غیر معمولی کامیابیاں ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ہم ان ہزاروں
या यूँ कहिए कि लाखों औरतों और लड़कियों के नाम तो फ़र्दन फ़र्दन नहीं जानते, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में पिदर सरी और क़दामत परस्ती का मुकाबला किया, लेकिन हम उनकी बहादुरी, उनकी जस्तजू और उनकी जिद्दोजहद को आज खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं और करते हैं। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का सामना करते हुए हमें सबको कायल करना चाहिए। मैं औरत फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, जो कि नहीं इन्होंने जिसका ज़िक्र किया, और मैं जानती हूँ कि हमारी बहुत सी कामयाबियाँ हमारे मर्द दोस्तों के साथ काम करने वालों की वजह से थी, कि उनकी वजह से बहुत से ऐसे दरवाज़े खुले जिन तक हम खुद नहीं पहुँच सकते थे। पाकिस्तान में एक जदीद और गैर मुतासिब मुआशरे की तख्लीक में हमें अपना हिस्सा डालते रहना चाहिए, जैसे कि हम डालते रहे हैं। हमारे सफ़र को हम ख़याल क़ुव्वतों और सिविल सोसाइटी से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है ना, women's rights are human rights. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया डॉक्टर मासूमा हसन। और मैं गुजारिश करूँगी मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा से, जो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, कि अपनी शोहरे आफाक नज़म हम गुनाहगार औरतें हमें सुनाएं। हम बहुत ममनून और मशकूर होंगे अगर आप हमें वो सुना दें। जनाब अहमद शाह साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बच्चों, बहनों, भाइयों और मेरे साथ बैठने वाली दोस्तों, मैं सबसे पहले एक मोहब्बतनामा ये कहूँगी कि बहुत खूबसूरत तकरीब है और ऐसी तकरीबें शुरू हुई हैं तो अब आइंदा इसका सफ़र जारी रहेगा। और दूसरा फ़िक्रा एहतजाज का है कि 6 मार्च को जो कुछ इस्लामाबाद में औरतों को जूते पड़ चुके हैं, ऐसी बात पाकिस्तान की तारीख़ में और इस ज़माने में होनी हम सब का सर शर्म से झुक जाते हैं। खुदा करे इनको कोई अक्ल आए और ये ज़िंदगी में कुछ काम करना सीख जाएं। जो चीज़ मुझे कही गई है वो नज़्म वो है जो इसी तरह की जूतियाँ हमें पड़ी थी हॉल रोड पर, और फिर मैंने ये नज़्म लिखी थी कि ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनकी जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरें, नियाबत इम्तियाज़ ठहरें, वो दावर अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएँ अटी मिले हैं, जो बोल सकती थीं वो ज़ुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी, कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरमा चांद गुल से गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएँ और किश्वर नाहिद साहिबा को फूल पेश करें। हमारी गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। मैं गुजारिश करूँगी उज़्मा अल करीम से कि तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर मासूमा हसन को फूल पेश करें। उज़्मा अल करीम भी हमारी गवर्निंग बॉडी की मेंबर है। वो डॉक्टर मासूमा हसन जो आज के इस सेशन की की नोट स्पीकर थी, उनको फूल पेश कर रही हैं।
जस्टिस माजिदा रिजवी के लिए भी फूल हैं और मैं उन्हें पेश करना चाहूँगी. So lastly for vote of thanks, Professor Ejaz Ahmed Faruqi साहब सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल से गुजारिश है तशरीफ़ लाएं. इस आज के सेशन में जो तकारीर की गई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख़वातीन के सिलसिले में ये एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि इसको आगे बढ़ाना है. और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के अलावा तमाम मर्दों और ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है कि इसको साल भर किसी न किसी अंदाज से जारी रखना चाहिए, ताकि जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड लोग हैं वो आगे आएँ और बेहतर से बेहतर क़वानीन वज़ा करें. मैं चूँकि बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा हथियार औरत का उसकी तालीम होती है. अगर हम तमाम चीज़ों के अलावा तालीम को सबसे ज़्यादा फोकस करें तो औरत का जो हिसार बनता है तालीम की बुनियाद पर, उसमें तमाम वो सलाहियतें पैदा हो जाती हैं. अपना हक़ लेने की भी सलाहियत होती है, हक़ मनवाने की भी सलाहियत होती है, और असम्बली वालों को मोल्ड करने की भी सलाहियत होती है. तो इस वजह से तालीम के जो असरात हैं उसको हमें हर सूरत में ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि बेहतरीन तोहफ़ा जो बच्चियों को, ख़वातीन को दिया जा सकता है इस माशरे की तरफ से, वो उनकी तालीम है. यूनिवर्सिटी में और तालीमी अदारों में ये बात बताई जाए कि भाई ये एक ऐसा हथियार है जिसको हमें टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए. और कोशिश तो हो रही है, ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं हो रही है, मगर वो इलाके, गरीबों के जो इलाके हैं खुसूसी तौर पर उसको फोकस करके वहाँ बच्चियों के स्कूल कायम किए जाएँ, यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर ज़ोर दिया जाए. मैं समझता हूँ कि वो बहुत, ये तालीम का जो हथियार है, तालीम का जो ये हिसार है, ये बहुत माविन साबित हो सकता है बच्चियों को और औरतों के शऊर को उजागर करने के लिए. आप तमाम हज़रात के मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए. जितनी भी स्पीकर्स थी, इन ख़वातीन ने जो कुछ कहा बेहतरीन कहा, और मैं इनका भी ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ. अहमद शाह के बारे में तो कुछ कहना बेकार है कि वो हर चीज़ में जिस अंदाज से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, चाहे वो हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर ही, मगर उनका शुक्रिया मैं इस मौके पर ज़रूर करूँगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. और विद दिस वी कंक्लूड द इनॉग्रल सेशन. मैं अगला सेशन अनाउंस कर देती हूँ. अगला सेशन है मेरी ज़िंदगी मेरा इख्तियार. इसके मॉडरेटर हैं उज़मा अल करीम. स्पीकर्स हैं शीमा किरमानी, महनाज रहमान, शहनाज राहू, अमर सिंधु, मलका खान एंड हानी बलोच. थैंक यू वेरी मच.